سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت راحیل اور حضرت لیہ زوجائے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک کنویں پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ارض فلسطین سے قدم بڑھائے ہوئے مشرق کی زمین میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان میں ایک کنویں کے نزدیک بکریوں کے 3 گلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب گلوں کو اسی کنویں کا پانی پلایا جاتا تھا، لیکن اس وقت اس کنویں پر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا۔ جب سب گلہ بان جمع ہو کر پتھر کھسکاتے تھے تب گلوں کو پانی پلایا جاتا تھا اور پھر اسی طرح اس کنویں کو ڈھک دیا جاتا تھا۔ اس وقت جو لوگ کنویں پر موجود تھے ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائیوں، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم حران کے باشندے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا آپ لوگ لابان بن ناہور کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم خوب پہچانتے ہیں۔ راحیل سے ملاقات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ زندہ اور خیر و عافیت سے تو ہیں؟ حیران والوں نے کہا، ہاں، یہ دیکھو اس کی بیٹی راحیل بھیڑ بکریوں کو لیے ہوئے آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس طرف سے راحیل آ رہی تھی دیکھا، پھر چرواہوں سے کہا، ان کو پانی پلا کر چرانے پر لے جاؤ، ابھی تو دن بہت باقی ہے اور یہ مویشی کے اکٹھے کرنے کا وقت نہیں۔ چرواہوں نے جواب دیا، جب تک سارے ریوڑ جمع نہ ہو جائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ جب سب مل کر پتھر کو کنویں کے منہ سے ہٹائیں تب پانی پلا سکیں گے۔ ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام حیران کے ان چرواہوں سے باتیں کر رہے تھے کہ راحیل اپنے گلے کو لیے کنویں پر آ پہنچیں، وہیں ان کو چراتی اور ان کی نگہبانی کیا کرتی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو اور اس کے گلے کو دیکھ کر فوراً آگے بڑھ کر پتھر کو کنویں سے ہٹا دیا اور اپنے ماموں کے گلے کو پانی پلایا۔ پھر راحیل کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بہت روئے اور راحیل سے کہا کہ میں لابان کی برادری میں ہوں اور حضرت رفقہ کا بیٹا ہوں۔ لابان سے ملاقات۔ راحیل یہ سن کر فوراً دوڑی اور اپنے باپ کو اطلاع دی۔ لابان نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنے کی خبر جو سنی تو فوراً دوڑے ہوئے آئے اور کنویں پر پہنچ کر ان کو گلے سے لگا لیا اور پیار کیا۔ پھر اپنے گھر لے آئے اور ان سے یہاں آنے کا سب قصد پوچھا۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے لابان سے اپنا سارا ماجرا بیان کیا۔ لابان نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ بیٹا، تم تو میرے گوشت پوست اور میری جان ہو، تم یہاں رہو اور کام کرو، لیکن چونکہ میری خدمت گزاری تم مفت کرنا چاہو گے اور یہ مجھے گوارا نہیں، لہذا سچ سچ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، میں تم کو کیا بدلہ دوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے ماموں، اپنی چھوٹی بیٹی راحیل کا میرے ساتھ عقد کر دیجئے اور کچھ نہیں چاہتا۔ رشتے کے لیے پیغام۔ لابان کی 2 لڑکیاں تھیں، بڑی بہن کا نام لیہ اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ لیہ خوبصورت نہ تھی مگر راحیل نہایت خوش و پیکر، خوش و منظر لڑکی تھی۔ لابان نے کہا، تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے جو میں راحیل کو تمہاری زوجیت میں دے دوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میرے پاس مال و دولت تو کچھ بھی نہیں ہے مگر راحیل کے لیے میں آپ کی ایک مزدور کی حیثیت سے خدمت کروں گا اور جب تک میری اجرت سے اس کا مہر پورا نہ ہو جائے برابر خدمت گزاری کرتا رہوں گا۔ حق مہر کے لیے مزدوری کرنا۔ لابان نے جواب دیا، اچھا، اس کا مہر یہ ہے کہ تم 7 برس تک میری خدمت میں رہو اور ایک اجیر مزدور کی حیثیت سے میرا کام کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ شرط مجھے نجوشی منظور ہے، لیکن آپ راحیل کو میرے عقد میں دے دیجئے گا۔ لابان نے کہا، اچھا، تو اب ہم میں تم میں یہ طے ہو گیا اور راحیل کو تمہارے عقد میں دینا اس سے بہت اچھا ہے کہ میں کسی غیر کو دوں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام 7 برس تک لابان کے ہاں جانور اور بکریاں چراتے رہے اور چونکہ راحیل کی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بہت تھی، اس سبب سے مشقت کے یہ 7 سال ان کی نظر میں چند روز سے زیادہ نہ معلوم ہوئے بلکہ بہت جلد گزر گئے۔ راحیل کی جگہ لیہ کا نکاح۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لابان سے کہا کہ اب آپ میری بیوی کو میرے حوالے کیجئے کیونکہ میرے ایام مخدمت پورے ہو گئے۔ چنانچہ لابان نے تمام اہل بیت کو جمع کیا اور ولیمے کا کھانا تیار کرایا۔ جب رات زیادہ ہو گئی تو اس زمانے کی رسم کے موافق لیہ کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا اور راحیل کے نام سے لیہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اور اس کے جہیز میں ایک لونڈی دی جس کا نام زلفی تھا۔ اندھیری رات میں حضرت یعقوب علیہ السلام لیہ کو نہ پہچان سکے بلکہ اسے راحیل سمجھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خلاف شرط راحیل کی جگہ لیہ کو اپنی آغوش میں پایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت متفکر ہوئے اور لابان کے پاس اسی وقت آئے اور کہا
کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے بڑا دھوکہ کیا اور میری 7 برس کی محنت کو برباد کر دیا اور میری بیوی کے نام سے دوسری عورت میرے حوالے کر دی۔ کیا راحیل کے لیے میں نے 7 برس تک آپ کی خدمت نہیں کی؟ لعبان نے کہا میرے پیارے بھانجے، کیا تم اپنے ماموں کی رسوائی اور ذلت چاہتے ہو؟ میں تمہارا ماموں اور شفیق باپ کی جگہ ہوں۔ تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑی لڑکی سے پہلے چھوٹی لڑکی کا عقد نہیں کیا جا سکتا۔ اب تم 7 برس اور خدمت کرو تو میں راحیل کو بھی تمہارے ہی ساتھ بیاہ کر دوں گا۔ اس زمانے میں 2 بہنوں سے نکاح شریعت میں جائز تھا۔ 7 سال پھر مزدوری کی۔ آخر اس محبت سے مجبور ہو کر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو راحیل سے ان کے حسن و جمال سے بے مثال کی وجہ سے تھی، انہوں نے اس کو بھی برداشت کیا اور پھر 7 برس کے برابر لعبان کے مویشی چراتے رہے۔ تب لعبان نے راحیل کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور اس کے جہیز میں بھی ایک لونڈی دی جس کا نام ملہی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 14 برس کی متواتر محنت و خدمت گزاری کے بعد اپنی منہ مانگی مراد پا کر جو کچھ مسرت اور خوشی حاصل ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ حضرت راحیل سے محبت اور لونڈی حبہ۔ آپ راحیل کو لیہ سے بہت زیادہ چاہتے اور محبت کرتے تھے، لیکن لیہ کے بدن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 اولادیں ہوئیں اور راحیل بانچ رہیں۔ ان سے کوئی اولاد عرصے تک نہیں ہوئی۔ لیہ بہت خوش تھی کہ اولاد کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لیہ کی خاطر بھی بہت عزیز ہو گئی تھی۔ جب راحیل نے دیکھا کہ ان کے بدن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی تو ان کو اپنی بہن سے جلن پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنی لونڈی بلہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حبہ کر دی اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس سے آپ کی کوئی اولاد ہو تاکہ میرا گھر بھی آباد ہو۔ چنانچہ اس کے بدن سے دان اور نفاق 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ اس عرصے میں لیہ سے پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب لیہ نے دیکھا کہ اب مجھ سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوتی تو اپنی لونڈی زلفی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے کر دیا، یعنی حبہ کر دی۔ اس سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے جن کا نام جاد اور عشیر رکھا گیا۔ حضرت راحیل علیہ السلام سے بھی نا امیدی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ اپنی ماں سے بہت مشابہ اور حسین و خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام اولاد سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت ہو گئی۔ اب آپ اپنے سب لڑکوں اور دونوں بیویوں اور دونوں لونڈیوں کو لے کر اپنے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے گھر اور اپنے وطن اصلی فلسطین کی جانب واپس آ گئے، لیکن ایس سے اس کو بے حد جان کا خوف تھا، تاہم ان سے فائدے کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ ایس اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے اور ان کی لڑکی نسوہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر ان کو ملک شام میں اپنے آبائی گھر میں لے آئے تھے۔ ان سے بکثرت اولاد ہوئیں، یہاں تک کہ ایس کی اولاد شام میں تمام کنانیوں پر غالب آ گئی اور اطراف اسکندر یہ روم تک دریا کے کنارے کنارے پھیل گئی تھی۔ اس سبب سے آدم ان کا نام رکھ دیا گیا تھا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر بھائی چارے اور محبت کی فضا قائم کر کے ایس کا دل اپنی طرف مائل کر دیا۔ پھر ایس ان پر اس قدر مہربان ہوئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے انہوں نے کئی شہر خالی کر کے چھوڑ دیا اور نقل مکانی کر کے ساحل شام میں چلے گئے اور پھر دریا عبور کر کے پہنچ گئے۔ اس راوی کا بیان ہے کہ پھر ایس ہی کی اولاد میں سے بادشاہ ہوئے اور وہ یونانی بادشاہ کہلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت عشق کے درجے تک پہنچ گئی تھی اور کسی وقت نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، مگر یہ محبت لیہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اور سب بھائیوں کو ناگوار تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جلنے لگے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مہربان باپ نے جو خواب کی تعبیر دی تھی اور تاکید کی تھی کہ اپنی ستیلی ماں اور دوسرے بھائیوں سے ہرگز ذکر نہ کرنا ورنہ بڑی مصیبت اور ہلاکت میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، لیکن لیہ یہ سب باتیں چھپ کر سن رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں پر یہ راز ظاہر کر دیا۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام بے حد مصائب اٹھائے جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل اور نہایت خوبی سے احسن القصص کے نام سے بیان فرمایا ہے۔ البتہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے رہائی پا کر وزارت مصر پائی اور اپنے بھائیوں کو اور باپ کو طلب کیا تو ان کے ساتھ لیہ بھی آئی تھیں اور ان سب نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا، اور یہ اس خواب کی تعبیر تھی جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام مصائب میں مبتلا ہوئے۔ حضرت راحیل کا وصال۔ اس واقعے کو مورخین نے یوں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مقام فدان ارم چلے گئے تھے تو حضرت راحیل حاملہ تھیں۔ آپ اپنی بیوی بچوں کو لے کر بیت العیل ہوتے ہوئے اپنے وطن گئے تھے اور کنعان کی سرزمین میں داخل ہو چکے تھے کہ راحیل کے درد ذیل شروع ہوا اور اس زور سے یہ درد اٹھا کہ معمول سے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی۔ راحیل اس کی شدت سے بے حد بے چین اور پریشان تھیں،
لیکن دائی نے تسلی دی اور ان سے کہا کہ تم ڈرو نہیں، اس دفعہ بھی لڑکا پیدا ہوگا۔ اس سبب سے تکلیف زیادہ ہے، چنانچہ بڑی دشواریوں سے لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین رکھا، لیکن راحیل کی قضا آ چکی تھی اور وہ ہنوز میں مبتلا درد ہو گئیں، اور بچے کو پیدا ہوئے ابھی 40 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ راحیل نے وفات پائی اور ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کی اپنے جدائی کا ناقابل برداشت داغ دے گیا۔ حضرت راحیل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس قدر محبت تھی وہ معلوم ہی ہے۔ آپ کو ان کے مرنے کے بعد بہت رنج و قلق ہوا اور اس محبت کی یادگار میں ان کی قبر پر ایک ستون قائم کیا۔ تورات میں لکھا ہے کہ وہ اب تک موجود ہے۔ یہ مقام جہاں حضرت راحیل نے انتقال کیا اور دفن ہوئی افراد سے تھوڑے ہی فاصلے ہے اور اس کو اب بیت اللحم کہتے ہیں۔ راحیل کے دفن سے فراغت پا کر پھر یہ قافلہ سرزمین قرآن کی طرف روانہ ہوا اور منزل بر منزل چل کر آخری مقام پر جبران پر پہنچ گیا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا قیام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے بخیر و عافیت واپس آنے کی بہت خوشی ہوئی، لیکن ابھی اس قافلے کو آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی 180 برس کی عمر کو پہنچ کر دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کیا اور اپنی وصیت کے موافق اپنی آبائی قبرستان میں دفن ہوئے۔ باپ کی اس دوامی مفارقت کے بعد یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام عرصے تک اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے مصائب میں مبتلا رہے اور ایک مدت کے بعد بیٹی کی ملاقات سے دل شاد ہوئے۔ جس وقت آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طلب پر مصر گئے تھے تو لیہ ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر لیہ نے بھی انتقال کیا، تب آپ نے ان کو بھی وہیں دفن کیا جہاں اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت رفقہ دفن تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے بھی یہیں دفن کرنا۔ یہ زمین افرون متی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے خرید کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔